عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے؟ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا ہے۔ کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، اس کے بعد کئی مسجدیں شہید کی گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نبض دیکھی جا رہی ہے۔ کوئی غیرت نام کی کوئی شے باقی رہ گئی ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی، عبد القادر روہیلا بڑا ظالم جفا کر پرور بادشاہ تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ٹیسٹ لیا تھا، وہ جو عورتیں تھیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق باقی رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، غیرت نام کا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب بابری مسجد، اس کے بعد مسجد اقصی کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر نکارے دینے پر تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آخر کار اسے بھی کچھ نہ کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن اب یہودی اپنے قدم پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے، ان کا تھرڈ ٹیمپل، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے، ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ نبو کے نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا، سن 70 کے بعد آج 2021 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1947 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو ان کا بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ سلمان ہو یا شاہ عبدالعزیز، ان کے نوکر چاکر ہیں کہ نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہٰذا کوئی دن کی بات ہے، مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ تو بہرحال نقشہ ہے۔ اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری تصویر ہے۔ یہ دوسری تصویر زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی۔ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ ظاہری بات ہے، اللہ کی تدبیر سے بہتر کس کی ہوگی تدبیر؟ چنانچہ یہودیوں کی سازش اس وقت بھی ناکام ہوئی۔ ظاہر ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لہذا یہ دونوں آیتیں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازش کو اس وقت بھی سازشیں بالآخر ناکام ہوئیں، اور دین حق کا بول بالا آخر ہو کر رہے گا۔ یہ تو ان دونوں آیتوں سے ظاہر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور اس یہ ذمہ داری اور مشن کے ساتھ کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے۔ اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو جان لیجئے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتمام کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین باقی رہے گا۔ اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھوں سے، ان کے اثار سے، ان کی قربانیوں سے ان کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ چکے ہیں۔ ان کے اثار، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفاکشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا، کل روئے ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا
وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی خوشخبری دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔